جو رشتے ہوتے ہیں بیٹیوں کے بیٹے کے، اکثر بیٹوں والے جب آتے ہیں رشتہ مانگنے تب رویے کچھ اور ہوتے ہیں، جب لے کر چلے جاتے ہیں تب رویے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو اس پر یہ مثال فٹ آتی ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ آپ غور کریں گے جب ہاتھی جو ہے ویسے نارمل پھر رہا ہو تو اس کے آگے جو ہیں دانت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، وہ کچھ اور طرح کے دکھتے ہیں۔ تو سامنے والے جو دانت ہیں اس سے نہیں کھاتے، تو اسی لیے یہ مثال فٹ آتی ہے جب رشتہ لینے آتے ہیں تب بیٹے کا رویہ بیٹے جیسا خادموں والا رویہ رکھ کے آتے ہیں، جب بیٹی لے جاتے ہیں بہو لے جاتے ہیں بنا کر، تب وہ باپ بھی بننے کا گوارا نہیں کرتے، تب وہ بات ہی نہیں سنتے۔ کیونکہ میری 4 بیٹیاں ہیں اللہ نے دی ہیں، الحمدللہ میں نے بیائی ہیں، تو مجھے یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کا بھائی بھی ہے، بھائی جب آئے گا باپ بن کر آئے گا کہ مجھے بڑا بھائی سمجھ، باپ کی جگہ پہ ہوں میں، مجھے باپ سمجھ، تو پہلے باپ بن کر آئے گا، پھر بیٹا بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے رشتے اگر کرنے ہیں تو ان سے کریں جو لوگ آپ سے مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کو اگنور کر کے پھر آپ سے بولنے لگ جاتے ہیں، منافقت رکھ کر نہیں، لوگوں کو دکھلاوا کے لیے نہیں، دل سے پھر آپ سے مل گھل جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے رشتہ کریں کہ آپ نارمل طریقے سے آپ اگر رہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی بات ہے، ایگزامپل لے لیں، کوئی چھوٹی سی بات ہے، کاروباری ہے یا پھر کوئی گھر کے ایسے معاملات ہیں کہ جو پتہ چلتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو بار بار نہیں دہراتے، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، پھر دائیں بائیں کر کے پھر آپ کے ساتھ میل جول شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں بلائیں کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ آ جائیں آپ کے پاس، آ کر بیٹھ کر مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں، تو رشتہ بھی آپ ان کے ساتھ کریں، ایسوں کے ساتھ نہ کریں جو شتر مہار لوگ ہیں، جو ایسے شتر مہار لوگ کہ کمینہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جب رشتہ مانگنے آتے ہیں ایسے بن کے بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے اس کو کہیں بچپن میں جو ہے ان کو جو ہے ہاتھ لگایا تھا، یہ آپ کا کانا بن چکا ہے۔ تو وہ ایسے ہی بیٹھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بندہ انسان جو ہے جیسے میں سمجھتا تھا، یہ جو پچھلی باتیں ہیں پرانی ماضی والی، یہ تو بھلا کر آیا ہے، نہیں، آپ کو ڈاج دینے آیا ہے، آپ کو مات دینے آیا ہے۔ آپ کبھی نہ بھولیں کہ یہ باتیں بھلا کر آیا ہے۔ 2 دن پہلے آپ کے پاس نہیں آیا، سال سے آپ کی بول چال نہیں تھی، اب آیا رشتہ مانگنے، تو آپ سمجھیں یہ والی بات ہے کہ یہ مجبوری میں لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، آپ یوں سمجھیں۔ ایسے لوگوں سے رشتہ کریں جو بات بات کے پتنگڑ نہیں بناتے، بات بات پہ چڑھتے نہیں، بات بات پہ جو ہے منہ نہیں چڑھاتے، منہ خراب نہیں کر لیتے۔ آپ رشتہ کرنا ہے تو ان سے، آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو تو پتہ ہوگا، نہیں رشتہ دار ہیں تب بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ رشتے کی جب بات چلاتے ہیں تب آپ 1 سال 6 مہینے 1 سال آپ ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی کریں اور منہ خراب بھی کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔
وہ ایک دن میں نہیں پتہ چلتا۔ جانور کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا یہ کس نسل کا ہے، انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ جانور کے رت کی بدلنے کی، موسم کی رت کی بدلنے کی جو ہے رت ہے، اور انسان تجربہ ایسا رکھتے ہیں کہ ایسے دیہات میں لوگ بھی ہیں جو جانور کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں یا اس کو کیا بیماری ہے۔ جانور کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج کے ایسے منافقین ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور منہ پہ میرے ہیں اور تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، آپ رشتہ کرنا ہے تو رشتہ دیکھ بھال کر کریں، اپنی بیٹی کو جہنم میں نہ ڈالیں، عذاب میں نہ ڈالیں، پوری زندگی کا پچھتاوا ہوگا۔ پھر جو ہے جس شخص کی جو آپ کو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے اس کی 2 بیویاں نہ ہوں، اس کی 2 بیویاں نہ ہوں۔ اگر 2 بیویاں ہوں گی تو تب بھی آپ عذاب میں پھنس چکے ہیں پکی طرح۔ اور اپنے بچوں کی کیئر کرنے والا ہو، ان کی غلطیاں کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہو۔ زیادہ جو ہے مثبت رہنے والا لوگ وہ اچھے ہوتے ہیں، اور رشتہ ان سے کریں جو مثبت رہتے ہیں اور بات کے پتنگڑ نہیں بناتے۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کو نصیب اچھے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔